الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جہاں صیام سے متعلق احکام کا تذکرہ کیا ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے احکام صیام سے متعلق جو آیت ہے اس کے آخر میں اس اپنے کلام کو بھی پیش کیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تمہارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ آسانی کا ہے، یسر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے عسر نہیں چاہتے، تنگی نہیں چاہتے۔ اسلام نے ہم سب کی جو رہنمائی کی ہے اور جو ہمیں اسلام نے ہدایات کی ہیں، ان ہدایات میں بنیادی طور پر یہ بات شامل ہے کہ آدمی غلو سے اجتناب کرے، تطرد سے یا تطرف سے اجتناب کرے۔ انتہا پسندی انسان میں نہیں ہونا چاہیے، غلو انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دین ہے ہی ایسا دین کہ اس دین میں غلو سے منع کیا گیا۔ اہل کتاب ہوں ہم سے پہلے کے، ان کو بھی کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ ہمیں بھی کہا گیا ہے اور سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا، ایاکم الغلو، اپنے آپ کو غلو سے محفوظ رکھو۔ یہ جو دین اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے یہ کامل دین ہے، شامل دین ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مشقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے استطاعت کے مطابق احکام کو بجا لانے کا حکم صادر فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اللہ رب العالمین نے اس کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا ہے، تکلیف نہیں دی ہے۔ جتنی وسعت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تکلیف شریعت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میں جب کسی کام کے کرنے کا تم کو حکم دوں تو تم اپنی استطاعت بھر یا اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ، اس حکم پر عمل کرو۔ اللہ کا فرمان ہے لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالی، اسے مکلف نہیں کیا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرشد، ہر داعی، ہر مصلح، ہر معلم، ہر باپ اور ہر مربی کو یہ واضح کیا یا اس کی طرف توجہ دلائی کہ ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، ایک آدمی اگر دین میں سختی سے کام لے گا تو فائدہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دین پر غالب آ جائے، یہی آخر کار ہو کر رہے گا کہ دین ہی اس پر غلبہ پائے گا، دین ہی اس پر غالب آئے گا۔ تو پھر کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، تو میانہ روی اختیار کرو، یہ کہا گیا میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان یہ بھی ہے، یسروا ولا تعسروا،
وبشروا ولا تنفروا، بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف آپ نے داعی بنا کر کے جب ان کو بھیجا ہے تو اس موقع پر یہ کہا آپ نے، وہاں اس طرح کے صیغے ہیں، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، اور یہ الفاظ بھی ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت ڈالو یا مشکلات نہ پیدا کرو، مشکلات میں مبتلا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلایا کرو۔ تو ایک آدمی اگر دین میں تشدد سے کام لیتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ہلاک کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ارکان اسلام پر غور کریں، اللہ کے احکام پر غور کریں، دین کتنا آسان ہے، دین میں کتنی سہولتیں عطا کی گئی ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی۔ کتنا دین ہمارا آسان ہے کہ اگر آپ دن اور رات میں مقررہ اوقات میں ان 5 فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کر لے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 50 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ اتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، اجر میں اضافہ، میزان میں چیز نیکی کے اضافے کے ساتھ جو ہے آئے گی۔ اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو، احکام کو اپنی استطاعت بھر بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو اس اعتبار سے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی اجر کے اعتبار سے 50 نمازوں کی ادائیگی کے برابر اس کا ثواب ہے، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں 5 نمازوں کا مطالبہ نہیں ہوا، دن اور رات 24 گھنٹے میں۔ دین آسان ہے، یہ 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نمازوں کا مطالبہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانتے اور جانتے ہیں تو پھر دن اور رات میں جو 5 وقتہ نمازوں کا ان سے مطالبہ ہوا، اس کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہ کریں، اتنی سہولت عطا کی گئی۔ اور اس سلسلے میں مزید سہولت یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اللہ کے نبی کے فرمان سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز کو ادا کرے، بطور خاص فرض نمازیں۔ نوافل ویسے بھی ایک آدمی جو ہے بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اسے یہاں قاعدے کو ضرور یاد رکھنا ہے، استطاعت ہے پھر بیٹھ کر کے پڑھے تو وہ استطاعت رکھ کر جو کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا اس کے مقابلے میں وہ نصف اجر حاصل کرے گا۔ تو کہا دیکھیے سہولت دین میں کیسے ہے، صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تمہارے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں تو دین آسان ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اور اگر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، تو پھر پہلو کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرو۔ یہ دین آسان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ایک آدمی نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ حالت سفر میں ہے، دین بڑا آسان ہے، لہذا سفر میں مسافر کے لیے نماز کو قصر کر دیا گیا، 4 رکعت والی نمازیں وہ 2 رکعت کر کے ادا کرے گا۔ اور اسی طرح سے کسی کو کوئی عذر لاحق ہے، عذر کی وجہ سے اگر وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہے، جمع تقدیم جمع تاخیر، تو لہذا اس کے لیے وہ بھی جائز ہے۔ مسافر بھی ایسا کر سکتا ہے، جن کو عذر لاحق ہے وہ لوگ بھی ایسا کر لیں تو گنجائش ہے، کیونکہ اس لیے کہ دین آسان ہے۔ تو دین میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قومیں پہلے کی ہلاک ہوئیں اور اب بھی ہلاکت اس سے ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کے نام پر دین میں غلو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، جو ثابت شدہ چیز نہیں ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے ہر وقت دین میں رخصت کو تلاش کرنا یہ بھی غلط ہے، اور عزیمت کا ہر وقت جو ہے یا ہر معاملے میں عزیمت کا جو ہے اظہار کرنا، یا عزیمت یا فلاں کام کو کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں جہاں رخصت موجود ہے وہاں بھی آپ عزیمت کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مستدرک حاکم میں روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ہم چلنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب ہے جو نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اور وہ اپنی نماز میں رکوع اور سجود خوب کر رہے ہیں،
لمبا سجود ہے، لمبا قیام ہے، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارا یہ خیال ہے اے بریدہ کہ یہ دکھاوے والی نماز ادا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کے سوال کے جواب میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر اس کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک ہدیا قاصدا، ضروری ہے تمہارے لیے کہ میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، وَلَن يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ، اگر اس دین میں تشدد سے کام لوگے تو دین تم پر ہی غالب آ کر کے رہے گا۔ تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں آسانی ہے، سہولت عطا کی گئی۔ اللہ اسی طرح وہ آیت جہاں روزے کے احکام بیان کیے گئے وہاں اس کا تذکرہ کرتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے۔ تو میں نماز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بنیادی رکن ہے نماز، کتنی سہولت عطا کی گئی، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لیں متعینہ وقت میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کے عوض 50 نمازوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے پہلو کے بل لیٹے لیٹے پڑھیں، اور اگر ایک آدمی سفر پر ہے قصر کر لے، اور ایک آدمی عذر رکھتا ہے، اس کے پاس عذر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفر میں چاہتا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کریں، جمع کر لیں، جائز ہے اس کے لیے۔ ایسے ہی پانی اگر جو ہے دستیاب نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، آسان ہے دین ہمارا، اس میں کہا گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر تیمم کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، دین ہمارا کتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے وضو کی حالت میں جورب، خفین جس کو ساکس کہتے ہیں، یہ پیروں پر اگر آپ نے چڑھا لیے ہیں تو ہمارا دین آسان ہے۔ اس پر بھی اگر آپ اس کو نکال کر کے اس کو دھو لیں، پیروں کو دھل لیں، پھر اس کو جو ہے پہن لیں، اس میں اگر آپ دقت محسوس کرتے ہیں، دین ہمارا آسان یہ ہے۔ آپ اپنے موضوع پر مسح سے بھی کام لے سکتے ہیں، کتنا دین ہمارا آسان ہے۔ اسی طرح سے دوسرا رکن ہے زکوٰۃ، دین آسان ہے، ہر دن زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا، وگرنہ کتنی پریشانی لاحق ہوتی، کماتے کتنا، دیتے کتنا، صرف کرتے کتنا، سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی وہ مال جو آپ کی ضروریات زندگی پورا کر کے آپ کے پاس محفوظ رہے، اور اس پر سال بیت جائے اور اس میں بھی پورا کا پورا مال نکالنے کی بات نہیں کہی گئی۔ دین ہمارا آسان ہے، اس میں آپ 2.5% جو ہے حصہ ادا کریں، اتنا ہمارا دین آسان ہے۔ ربع العشر جس کو کہتے ہیں، اتنا آپ زکوٰۃ دے دیں۔ تو اس حوالے سے دین میں آسانی رکھی گئی، دین بہت آسان ہے، اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک بات روزوں کی ہے، کیونکہ وہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، وہ روزوں کے احکام جہاں بیان کیے گئے اسی میں وہ آیت کریمہ کا وہ آیت کریمہ اس ٹکڑے کا یا اس حصے کا جو ہے تعلق انہی آیات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تکلیف نہیں چاہتے۔ تو چلیے روزے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، روزے بھی جو فرض کیے گئے ہیں، ہر مہینے کے روزے نہیں فرض کیے گئے، سال میں 1 ماہ کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں بھی مزید آسانی بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے رکھی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں کوئی بیمار ہو، حالت سفر میں ہو، تو اب اسے وہ روزے کو جو ہے چھوڑ دے، یا روزے کی رخصت اس کے لیے ہے، وہ ان گنتی کے دنوں کو بعد کے دنوں میں پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں چاہتے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں فرض روزوں کے بعد حج کا معاملہ آتا ہے، یہ بھی بنیادی رکن ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 بنیادی ارکان۔ حج کو بھی ہر مہینہ فرض نہیں کیا گیا، سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ سے مراد یہ کہ ایک انسان پر پوری عمر میں، اس کی پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج کو فرض کر دیا گیا، اور اس کے لیے جو متعین ہے ایام وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، 1 ماہ کے، لہذا ان ایام میں جا کر، اور وہ بھی استطاعت ہے تو اللہ قرآن میں وہاں بھی استطاعت کا حکم لگاتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن میں استطاعت ہے وہ بیت اللہ کا حج کریں گے، استطاعت نہیں تو ان کے لیے ویسے بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو لہذا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دین میں غلو سے اجتناب کریں، اور غلو کے ساتھ ساتھ ایک آدمی تقصیر جو ہو سکتی ہے
اس سے بھی اجتناب کرے، افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، غلو سے بھی کام نہ لیا جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لانے کی کوشش کی جائے، اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت جابر ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایک قول ہے کہ قتال میں اگر ہوں، ایک آدمی قتال میں مشغول ہے تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنا ہو تو نماز کیسے ادا کریں؟ تو انہوں نے کہا حالت قتال میں نماز آپ یصلی الرجل راکبا ماشیا حیث کان وجہہ، چلتے چلتے، دیکھیے آسان ہمارا دین کیسا ہے، اگر آپ سواری پر سوار ہیں اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، چل رہے ہیں آپ اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، آپ کا رخ چاہے جس طرف ہو اسی رخ کی طرف، اسی طرف اپنا رخ رکھ کر کے نماز ادا کر لیں۔ کیوں؟ وذالک، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اس دین کو آسان کر دیا ہے۔ انہ یرید بہم الیسر ولا یرید بہم العسر، اللہ تعالیٰ بندوں سے آسانی چاہتے ہیں، بندوں کے سلسلے میں اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ عامر ابن شعبی رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں اذا اختلف علیک امران، دو معاملات اگر آپ کے پاس آ گئے اور ان دو معاملات کو لے کر آپ پریشان ہو گئے، یا دو معاملات یا مختلف معاملات، آپ پر دو مختلف معاملے آ گئے، دو معاملوں کو لے کر آپ نے جو ہے اختلاف کر لیا ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی امر میں آپ پر ایسا معاملہ ہوا کہ دو امر آ گئے ہیں اور اس دونوں کے درمیان اختلاف آپ کو نظر آتا ہے، اب آپ پریشان ہیں کروں تو کیا کروں؟ تو لہذا کہا انہوں نے فانظر ایسرہما، ان دونوں امور میں، دونوں معاملات میں جو زیادہ آسان ہے اس کو اختیار کرو، کیونکہ دین آسان ہے، الدین یسر، جو زیادہ آسان ہے اس کو اختیار کرو، فإنہ اقرب الی الحق، اس لیے کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ اراد بہذہ الامہ اليسر ولم یرد بہم العسر، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے آسانی ہی کا ارادہ کیا ہے، تکلیف کا نہیں۔ اس حوالے سے یہ آیت کریمہ، جیسے پہلے دروس میں ہم نے روزے کے احکام سے متعلق آیتیں پیش کی، دوسرے درس میں ہم نے شہر رمضان میں نزول قرآن سے متعلق آیت بیان کی، اب پھر اسی کی اختتام والی آیت کا جو حصہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آج کے درس میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا غلو سے اجتناب کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو دین میں ثابت شدہ چیز ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دین میں جو ثابت شدہ چیزیں نہ ہوں دین کے نام پر اسے دین میں داخل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے عاقبت خراب ہو اور ہمارا جو ہے انجام برا ہو، اس سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں میری ذہن میں تھی جس کا آج کے درس میں نے تذکرہ کیا ہے، ان باتوں کو ضبط ذہن کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق دے، اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، ہر شر سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے، آخرت میں ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔